السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آیا کہ ان کو مولا ہم کہتے ہیں، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی مولا علی بھی کہا جاتا ہے۔ آیا کہ یہ مولا کا معنی کیا ہے، یا مولا حضرت علی المرتضیٰ کو مشکل کشا کہہ سکتے ہیں، یا مولا کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی مشکل کشا ہے؟ تو قبل اس سے کہ ہم ناظرین آگے بات کریں تو ہم آپ کو چند علماء کی ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار۔ جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو ہم سیدنا علی کو مولا مانتے ہیں۔ مولا سے مراد دوست، یہاں مولا سے مراد محبت، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اسے لازم ہے وہ مولا علی سے محبت کرے۔ سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں، ان کو مولا مانتے ہیں، مولا بمعنی دوست مانتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور صحابہ کے لیے بھی استعمال کیا۔ یہاں مولا سے مراد مالک نہیں ہے، انسانیت کے مالک نہ علی ہے نہ رسول اللہ ہے، بلکہ وہ جب مالک معنی آئے گا تو حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، نعم المولا، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، اس سے بہتر نہ کوئی مالک ہے نہ مددگار ہے۔ پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے یوں صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ پھر جس طرح میرا حق ہے نا تمہارے اوپر، یعنی تم مجھے اپنا آقا سمجھتے ہو، اپنا محبوب سمجھتے ہو، پھر یہی حق پھر مولا علی کا بھی ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ یہاں مولا سے مراد مشکل کشا نہیں تھا، مددگار نہیں تھا، بلکہ تمہاری جان پر حق رکھنے والا، آقا، محبوب، لیڈر۔ ٹھیک ہو گیا۔ البتہ جو مولا کا معنی وہ خدا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ الفاظ استعمال کرنے سے، یعنی کسی کو سید یا مولا کہنے کی ممانعت کی ہے۔ میرا اس کے اوپر بھی یوٹیوب کے اوپر کلپ موجود ہے کہ میں مولا کا کیا معنی لے رہا ہوں، لیکن عام تو شیعہ والا مولا علی بنا دیں گے نا، مشکل کشا، حاجت روا۔ وہ تو مولا کا معنی یہی کرتے ہیں نا کہ حضرت علی مولا ہے، مشکل کشا ہے، یعنی نعوذ باللہ خدا ہے، اور خدا حل فی علی، حضرت علی میں حلول کر گیا ہے۔ اس لیے ایسے لفظوں سے احتیاط بہتر ہے، وقت اور حالات کے مطابق دیکھنا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہیں، کہ مولا سے کیا برا۔ ویسے تو حضور نے بھی فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہو، لیکن کبھی صحابہ نے حضرت علی کو ابو تراب تو کہا، ابو الحسن تو کہا، مولا علی کہا ہے، کہیں نعرہ مارا ہے؟ اگر ہے تو ہمیں دکھا دیں، ٹھیک ہے،
اور اس دور میں کہ جب شیعہ نعوذ باللہ قرآن بدل رہے ہیں، حدیثیں بدل رہے ہیں اور اصحاب کے رسول کو سب کیا جا رہا ہے، اگر ہم ان کی باتوں کی تائید کریں گے تو ان کو تو پھر فائدہ پہنچے گا۔ بھائی مولا دوست کا معنی میں ہوتا ہے، اس لحاظ سے حضرت علی کو بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت ابوبکر کو بھی کہہ سکتے ہیں، تمام صحابہ کو کہہ سکتے ہیں، سب ہمارے دوست ہیں۔ کیا خیال ہے؟ مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے اور مولا کا معنی کارساز بھی ہوتا ہے، تو کارساز کے معنی میں نہیں، دوست کے معنی میں۔ اور جیسے مولانا ہم کہتے ہیں نا، مولانا فلاں صاحب، عالم کو بھی مولانا کہتے ہیں نا، مولانا کا مطلب ہمارے مولا، تو ہر عالم کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے، کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا فلاں نے، مولانا سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو مولانا وہ مولا ہی ہے جس کے آخر میں ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ نا، تو سب کو مولا کہہ سکتے ہیں جتنے بھی صحابہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا کیسا ہے جبکہ معنی آقا لیں؟ دیکھیے مولا کے کئی معنی ہیں، ایک معنی غلام بھی ہے، ایک معنی آقا بھی ہے، اس کے کئی معنی ہیں نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہیں، ولایت سے ہے، جس کا معنی دوستی بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن جب ایک ہی لفظ کا استعمال مخالف عقیدہ والا غلط عقیدہ میں کرے تو پھر اس کے استعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے اشتباہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جب اب نا علی مولا، اب علی مولا وہ کہہ رہے ہیں جو مولا کو خدا، علی کو خدا کہہ رہے ہیں، اس لیے آج کے دور میں یہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس عقیدے کے اندر فساد آئے گا۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ ہم تھوڑا سا پیار دے کے ان والی باتیں کہیں گے وہ ہمارے ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ خطاب اللہ اپنے محمد نبی کو فرما رہے ہیں کہ میرا پیغمبر، یہ یہود و نصارہ تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ الیاذ باللہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائیں۔ تو صرف مولا علی کہنے سے خوش ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو دھوکے کے اندر مت ڈالو اور خود کو دھوکے میں ڈال کر امت کو دھوکے کے اندر مت ڈالو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے بھی لفظ مولا استعمال ہوا ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے نعم المولا و نعم النصیر۔ تو ناظرین دیکھیں، جب مولا لفظ ہم استعمال کریں گے مدد کے لیے تو پھر ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی ہم استعمال کر سکتے، یعنی مشکل کشا صرف ایک اللہ ہی ہے، حاجت روا ایک اللہ ہی ہے۔ یعنی اگر مشکل کشا کے لیے لفظ بولیں گے مولا تو پھر وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لفظ مولا یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ بولیں گے تو پھر اس سے مراد ہوگا کہ یہ مولا کا مطلب دوست ہے۔ تو ناظرین اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہے، اور یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ اس لیے ان کو مشکل کشا کہا جاتا ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ تو ناظرین اگر یہ دلیل رکھ کے ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہیں گے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ راکی کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے حکیم بن حزام بھی ان کی بھی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، پھر ان کو کیوں نہیں مشکل کشا کہا جاتا۔ باقی ناظرین الحمدللہ جب تک ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر یعنی ایمان نہیں رکھیں گے ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا، ہمیں تمام صحابہ کو ماننا پڑے گا۔ یعنی ناظرین ایسا سمجھ رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے علی المرتضیٰ جی آپ ایسے ہی ہیں میرے لیے جیسے نبی موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون تھا، آپ ایسے ہی ہیں میرے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون نبی تھا لیکن اب لا نبی آبادی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو خیر ناظرین اب یہاں پہ بات ہم کرتے چلے، اگر ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں تو ناظرین سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کبھی نماز بھی قضا نہیں کی۔ آیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب نماز کے اندر کھڑے ہوں گے، جب قیام کے اندر یعنی ہاتھ باندھے ہوں گے، آیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہوں گے؟ آیا کہ ناظرین پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کرتے کرتے اس الفاظ پہ بھی آتے ہوں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی پھر یہ کہتے ہوں گے اللہ
میں عبادت تیری ہی کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو ناظرین پھر پتہ یہ چلا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ عبادت میں تیری کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور یہ ناظرین جو سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی ام القرآن قرآن کی ماں۔ ناظرین بندہ اس دنیا کے اندر معاشرے کے اندر دیکھے نا اپنی یعنی دنیا کی ماں کی کہنا نہ مانے تو بندہ کہتے ہیں کتنا نافرمان ہے۔ تو یہاں پہ قرآن پاک کی ماں یہ بات کہہ رہی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حاجت مند ہے، اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے۔ یعنی ناظرین پتہ یہ چلا ہر انسان جو بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والا ہے، یہ قرآن کی ماں کہہ رہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے سارے حاجت مند ہیں، اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور ناظرین یقین مانیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ مولا استعمال ہم کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا معنی دوست ہوگا۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔